فلسفہ معراج النبی کے موضوع پر ہے۔ یہ مہینہ چونکہ معراج کا ہے اور 28 فروری کی رات کو معراج شریف کی رات ہے کہ جب اللہ نے اپنے سونے کو عرشوں کا لاڑا بنا کے اپنا دیدار کرایا تھا۔ نوشائے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ آج تھوڑی سی موٹی موٹی دقیق باتیں کرنی سمجھانے والے طریقے کے اوپر۔ دیکھیں معراج اللہ نے کیوں کروائی، اس کے بڑے سارے جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی ہیں سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کی ہے۔ کسی کے پاس ضرور کوئی معجزہ ہے۔ جیسے میں آپ کو 2-3 دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کے پاس ڈنڈا تھا، یہ بھی ایک معجزے کے طور پہ کام کرتا۔ ید بیضا تھا ان کا ہاتھ تھا، بغل میں رکھ کے نکالتے تھے تو چاندنی کی طرح چمکتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ وہ کرتے تھے جو گھروں میں کھا کے آتے اس کی بھی خبریں دیتے، جو چھوڑ کے آتے اس کی بھی خبریں دیتے، پرندوں کی مورتیاں بنا کے ایسے پکڑ کے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، پیدا ہو جا، تو وہ اس میں جان آ جاتی۔ الغرض المختصر بات یہ ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، لیکن کسی کو 1 2 3 4 5 12 15 16 100 دیے، میرے نبی کی پوری ذات کوئی معجزہ بنا کے بھیج دیا ہے، پوری ذات معجزہ۔ اس کی ایک مثال دوں، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں، امتحان تھا ایک آپ کا، آزمائش ہوئی تو نمرود نے آگ میں پھینک دیا، اللہ نے ٹھنڈی کر دی۔ تو یہ تو ایک معجزہ تھا ان کا، لیکن ایک معجزہ میرے نبی کا بھی تھا کہ جب ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، حضرت انس ساتھ تھے، تو حضرت انس نے اپنی لونڈی کنیز کو کہا کہ دسترخوان بچھاؤ۔ تو جب دسترخوان بچھایا گیا تو ایک رومال لایا گیا، تو رومال کو دھونے کی ضرورت تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ رومال کو دھونے کی ضرورت تھی، تو کنیز کہنے لگی کہ اے انس آپ اجازت دے تو میں رومال کو دھو دوں۔ تو آپ نے کہا دھونے کی ضرورت نہیں، اس کو ایسا کرو تندور میں ڈال دو۔ تھوڑے منٹوں کے لیے تندور میں ڈالا، جب باہر نکالا تو دودھ جیسا سفید رومال تھا، اور جتنا بھی گند وغیرہ لگا تھا، کوئی صفائی وغیرہ کے معاملات تھے، وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو اور لونڈیاں نے وجہ پوچھی کہ رومال دے اتے کوئی گند ہوئے تے انہوں دھویا جاندہ ہے، لیکن یہ عجیب منطق ہے کہ رومال تندور میں ڈالو تو دودھ کی جیسے دودھ سفید ہے، رومال بھی ایسے چٹا نکھور نکل آتا ہے۔ تو اس حضرت انس نے جواب دیے یہ کوئی عام رومال نہیں، ان رومالوں کو ہاتھ جو مس ہوئے ہیں وہ کائنات کے والی کے مس ہوئے ہیں۔ تو کہا ایک دفعہ کیا ہوگا، ایک دفعہ نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ اس رومال سے صاف کیے تھے۔ اب جب بھی یہ تھوڑا بہت میلا ہونے لگتا ہے تو ہم تندور میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کے ہاتھوں کو مس ہونے والے رومال کو دنیا کی آگ ہی نہیں جلاتی، جب ہاتھوں کو مس ہونے والے رومال کا یہ عالم ہے تو خود نبی کی ذات کا عالم اللہ نے کیا رکھا ہوگا۔ جو معجزے نبیوں کو دیے وہ اللہ نے سارے کے سارے معجزے اپنے حبیب کو بھی عطا کی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ معراج کروانے کی ایک مصلحت یہ تھی، ایک دفعہ نا علامہ عثمان بن حسن نے الدرۃ الناصحین کتاب میں لکھا ہے کہ نہ زمین آسمان کا مکالمہ ہو گیا، تو زمین کہنے لگی کہ اے آسمان تجھے پتہ نہیں میرے اوپر کھیت ہیں، کھلیان ہیں، درخت ہیں، نہریں ہیں، سب کچھ تو میرے اوپر ہے، تیرے اوپر کیا ہے؟ تو آسمان نے کہا میرے اوپر چاند ہے، ستارے ہیں، اللہ کے قدرت کے نظارے ہیں۔ تو زمین کہنے لگی میرے اوپر تو پھر خانہ کعبہ ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، مقدس چیز تو مجھے مل گئی۔ تو آسمان کہنے لگا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے اوپر خانہ کعبہ ہے تو میرے اوپر بیت المعمور ہے، تیرے اوپر خانہ کعبہ ہے جس کا طواف انسان کرتے ہیں، میرے اوپر بیت المعمور ہے جس کا طواف رب کے نوری فرشتے کرتے ہیں۔ تو زمین نے کہا کہ پھر میرے اوپر تو وہ ہستی کا بھی مقام ہے جسے دنیا والی کائنات کہتی ہے، جسے دنیا یتیموں کا سہارا کہتی، جسے دنیا غریبوں کا والی کہتی، جسے دنیا نبیوں کا امام کہتی ہے۔ زمین کہنے لگی اس کا ٹھکانہ بھی میرے اوپر ہے۔ تو آسمان نے جب یہ سوال جواب سنا تو عاجز آ گیا، اب کوئی اس نے جواب نہیں دیا اور رب کی بارگاہ میں التجا کر دی، مالک ایک دفعہ تو مجھے بھی اپنے محبوب کی زیارت سے جلوہ اپنا مشرف فرما، اور کبھی تیرے محبوب کا گزر جیسے زمین پہ ہوتا ہے ایسے آسمانوں پہ بھی کرا دے۔ اللہ نے آسمان کی دعا قبول کر لی، اپنے حبیب کو آسمانوں کا بھی اور آسمانوں سے آگے عرش کا بھی لاڑا بنا کے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ تو ایک وجہ معراج کی حاجی صاحب یہ ہے کہ زمین آسمان نے دعا کی، دو وجہ ہوگی۔ تیسری وجہ معراج کی یہ تھی کہ جتنے نبی آئے ہیں نا جی، جتنے نبی ہیں سب نے خدا کی گواہی دی، خدا کو دیکھا نہیں۔ قابل غور جملہ ہے، پھر بول رہا ہوں، جتنے نبی آئے ہیں سب نے خدا کی گواہی دی، خدا کو دیکھا نہیں۔ کسی نے کلام سنا، کسی نے جبریل کے ذریعے وحی کے ذریعے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو تو سارے نبی آئے تو دیکھا نہیں تھا لیکن رب کی توحید کی گواہی دیتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کوئی ایک تو ہونا چاہیے جس نے دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہو، کیونکہ گواہی وہی بندہ دیتا ہے جس نے دیکھا ہو، اور گواہی وہ بندہ دیتا ہے جس نے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، کوٹ مٹھن کے تاجدار نے وہ نقشہ کھینچا نا جی، جب حضرت موسیٰ بار بار نبی پاک کو بھیجتے تھے کٹا کے آؤ نمازہ، تو کہا وہ تو ایک بہانہ تھا، دراصل حضرت حضور کی آنکھوں میں جو جلوہ خدا تھا زیارت و حقیقت میں اس کی تھی۔ تو کہا جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا، او میں اکھیاں ہی تک لئیاں۔ تو کہا کوئی ایک ہونا چاہیے جس نے دیکھا ہو، تو حضور نے دیکھا تھا، نبیوں نے حضور کو دیکھ لیا، تو پھر سمجھ لو کہ خدا کی یہ بھی ایک اپنا قیامت والے دن گواہی کے لحاظ سے معاملہ پورا ہو گیا کہ مالک ہم نے تیری گواہی دی ہے اور شاہد اس بات پہ ہے کہ ہم نے تیرے سونے کو دیکھا ہے، لہذا ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تو، اور ویسے بھی نبی پاک جتنے بھی انبیاء ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے پہلے ہی چنا ہوتا ہے۔ تو ایک حکمت یہ تھی کہ کوئی ایک ہو جس نے دیکھا ہو، اور باقی اس کی بڑی ساری حکمتیں ہیں، تھوڑی سی بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے نا
اور بھی نبیوں کو معراج کروائی، ہمارے نبی کو بھی کروائی اور بھی نبیوں کو۔ ہمارے نبی پاک کو ٹوٹل 35 دفعہ معراج ہوئی۔ کتنی دفعہ؟ یہ گلاں یاد رکھنے والیاں نے۔ اپنے نبی دی سیرت ہوتے کچھ گلاں تھانوں اپنا مستحضر ہونیاں چاہیے، پکیاں ہونیاں چاہیے۔ 35 دفعہ معراج کروائی۔ 34 دفعہ جو معراج تھی وہ روحانی معراج تھی، روح گئی جسم نہیں گیا۔ ایک دفعہ جو معراج ہوئی ہے جسمانی معراج تھی، روح بھی گئی معل جسم گیا، جسم بھی ساتھ گیا، یہ تھی جسمانی معراج۔ اور ہماری ساری گفتگو جسمانی معراج کے اوپر۔ اللہ نے بڑے نبیوں کو معراج کروائی۔ دیکھیں معراج کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ 15ویں سپارے کا پہلا رکوع، پہلی آیت۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے کے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو سیر پہ لے کے گیا۔ سابقہ نبی بھی سیریں کرتے رہے، آئی صاحب سابقہ نبی بھی سیریں کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں۔ آپ جو ہے نا 3 دن تبلیغ کرتے تھے، 4 دن اللہ کی زمین میں سیر و سیاحت کرتے تھے۔ بات بڑی سننے والی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ملک الموت نہ آ گیا حضرت ادریس کے پاس، اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو آپ کو کہنے لگا مینو تو آڈی قربت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ قربت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو میرا ساتھ نہ رہ، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کے ساتھ رہنا، مہربانی کریں ذرا۔ آپ نے فرمایا نہیں یار، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا نہیں رہنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے کہا رہ لو پھر۔ سارا دن سفر کرتے رہے، سارا دن۔ بات بڑی سننے والی ہے، لطف آئے گا آپ کو اختتام پہ، بات کے اختتام پہ لطف آئے گا۔ سارا دن سفر کرتے رہے۔ جب رات کو تھوڑا سا رات کے قریب آئے نا، تو ملک الموت چونکہ ابھی پہچان نہیں تھی ہوئی، تو کیا ہوا کہ ملک الموت کہنے لگے، حضرت اسرائیل کہنے لگے اے ادریس علیہ السلام ایسا کریں، یہ بھیڑیوں کا ریوڑ جاڑ ہے، بھیڑوں کا ریوڑ جاڑ ہے، ایک بھیڑ پکڑ کے رکھ نہ لے، رات رنگنی ہے، کوئی روٹی شوٹی کھانی ہے، کوئی غذا کھاواں گے تو کوئی چیز تو ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تینوں آکھیا سی نا میرے نال نہیں تو رہنا، تو مینوں اس کام ال مبتلا کر رہے ہیں جیڑی میری ہے ہی نہیں۔ ریوڑ کسے دا، بھیڑا کسے دیا، میں کیویں رکھ لا؟ آپ نے فرمایا جب رات ہوگی مالک میرا رزق دے دے گا، تو ٹینشن نہ لے۔ رات ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہوئی، کھانا آ گیا، تناول کیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو بھی کہا تسی بھی کھا لو، تو کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا۔ نے کہا مرضی پھر تمہاری۔ جب کھانا کھایا دونوں عبادت کرنے لگ پڑے۔ تو حضرت ادریس چونکہ اللہ کے نبی تھے، آپ کو نیند آ گئی، سو گئے۔ تو ملک الموت ساری رات عبادت کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس کی آنکھ کھلی تو ملک الموت عبادت ہی کر رہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، یار اس بندے کو نیند نہیں آتی۔ دوسرا دن ہوا، پھر کہیں سفر ہوا، تو راستے میں رات کے قریب وقت آیا، تو باغ سے گزرے تو ملک الموت کہنے لگے رات دا ویلا ہے، راتی کوئی شاید ہی ہونی چاہیے، کھانا واسطے غذا ہونی چاہیے، تے لہذا ایک انگوراں دا گچھا ہی لا لو، باغ چوں لنگنے پہ رات نو کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو مجھے ایسی چیز کی طرف مائل نہ کر جو میری نہیں۔ جب رات ہوگی جیسے کل مل گیا تھا آج بھی مل جائے گا، گھبراتا کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو غذا آ گئی، غذا آ گئی۔ حضرت ادریس نے کھائی تو ملک الموت کو کہا کھا لے، تو کہنے لگا میں نہیں کھانی۔ پہلے کہتا کہ وہاں سے لے لے،
لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ اپنے پیاروں کو کیسے کیسے رنگ میں آزماتا ہے. امتحان ہوتے ہیں نا جی اللہ والوں کے. کئی دفعہ مصیبت خالی گناہاں دی وجہ نہیں آتی، درجات دی بلندی بھی ہو جاتی ہے. تو کہا کہ میں نے نہیں کھانی. رات ہوئی، دونوں عبادت کرنے لگ پڑے. حضرت ادریس سو گئے، تھک گئے، سو گئے. ملک الموت نہیں سویا. جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھا وہ تو عبادت کر رہے ہیں. تو آپ کو یقین ہو گیا ہے انسان نہیں ہے. آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تو انسان نہیں، کوئی اور ہی، تو کوئی اور ہی اللہ کی مخلوق لگتی. تو اس نے کہا میں تو ملک الموت ہوں. تو کہا کوئی آرڈر ہے روح قبض کرنی ہے؟ کہا نہیں، ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے آپ کی قربت اور صحبت لینا چاہتا تھا تو میں نے لی ہے. تو آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، تیری بھی بڑی پہنچ ہے تو میری 3 تمنائیں پوری تو کر دو. تو کہا کون سی؟ کہا پہلی تمنا یہ ہے کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وقت تو میرا نہیں آیا لیکن مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو لہٰذا مجھے موت، میری روح قبض کرو، مجھے محسوس ہو کہ روح قبض کرتے ہوئے کیا کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو آپ نے اللہ سے اجازت طلب کی. حضرت ملک الموت نے کہا مالک تیرا نبی ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری خواہش ہے 1 منٹ کے لیے روح قبض کر کے دوبارہ واپس ڈال دے. تو کہا جس طرح کہتے ہیں میرا نبی جس طرح کہتا ہے کر دو. آپ نے روح قبض کی 1 منٹ کے لیے، پھر روح اندر ڈال دی. تو حضرت ملک الموت کہنے لگے کیسا پایا ہے موت کو؟ تو کہنے لگے جیسا میں سمجھتا تھا ویسا نہیں ہے. یعنی جتنی تکلیفیں میں سمجھتا تھا نا جی ویسا نہیں. اللہ والوں کو موت ہی بڑی پیاری آتی. کئیوں کو موت آئے گی اللہ معاف فرمائے ان کی جان اٹک جاتی، روح نہیں قبض ہوتی. تو مجھے وہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا کہ نہیں سنایا، امام محمد ایک امام گزرے ہیں فقہ کے. تو ان سے خواب میں کسی نے پوچھا بعد مرنے کے کہ سنا ہے روح جب قبض ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کانٹے چبو کے ایسے یکدم نکال رہا ہے. آپ نے بھی کوئی تکلیف محسوس کی ہے؟ تو امام محمد کہنے لگے میں تو ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، مینوں تے پتہ ہی نہیں لگیا کدوں میری روح پرواز کر گئی. اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے. کئیوں کو سجدوں میں بلا لیتا ہے، کئیوں کو قرآن پڑھتے بلا لیتا ہے، کئیوں کو حدیث پڑھاتے بلا لیتا ہے، کئیوں کو واز کرتے بلا لیتے. تو اللہ سے دعا کیا کرے مالک اچھی موت عطا کرے. مرنا تو ہے ہی ہے نا جی، کچھ ٹام کرا کے تھوڑی کوئی آیا کہ اتنے سال جینا ہے، سب نے جانا ہی ہے نا جی. اللہ اچھی موت عطا کرے، ضلالت والی موت سے محفوظ رکھے. تو کہا روح قبض کی. کہا دوسری خواہش، کہا دوسری خواہش یہ ہے میں دوزخ نو دیکھنا. کہا دوزخ نو دیکھنا، دوزخ نو دیکھنا. کہا کیوں؟ تو کہا میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میری اور تڑپ عبادت میں بڑھ جائے کہ مجھے پتہ لگے یار جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، میں اور عبادت کروں. اللہ سے اجازت مانگی. اللہ نے کہا اے پیارے اسرائیل جیسے میرا پیارا ادریس کہتا ہے نا ایسے کر دے. اور دوزخ دکھائی 1 سیکنڈ کے لیے، بدبو بڑی تھی، بند کر دیا گیا. پھر جنت کی خواہش کی. جب جنت کی خواہش کی تو پھر اجازت مانگی رب سے. تو کہا جب 3 خواہشیں ہیں 2 پوری کر دی ہیں تو یہ بھی پوری کر دی. جب پوری کر دی دروازہ جنت دروازے پر پہنچے تو دروازہ جب کھٹکھٹایا تو روایت میں پڑھا ہے میں نے کہ حضرت اسرائیل نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو کہا اللہ کا فرشتہ اسرائیل ہے. تو کہا جو جنت کے دروغے تھے نا جن کی ڈیوٹی دروازوں پہ لگی تھی تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگے اسرائیل رب کا کوئی آرڈر سخت تو نہیں لے کے آ گیا؟ کہا نہیں بس اللہ کے نبی ساتھ ہیں ان کو زیارت کروانی جنت کی. جب جنت کی زیارت کی تو دل میں خیال پیدا ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار اندر جا کے تے دیکھیے کتنی کو حسین ہے. اندر گئے، جب جنت کی زیب و زینت دیکھی، جنت کے حور و قصور دیکھے، جنت کی کوثر و سلسبیل دیکھی، جنت کے محل و محلات دیکھے
تو ایک کونے میں چلے گئے. تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا واپس آؤ, تواڈے 3 پادے پورے کر چھڑے نے. فرمایا میں تے نہیں آنا. محبت سے کہو نا سبحان اللہ. فرمایا میں نہیں جی آنا, میرے نال مناظرہ کر لو. میرے کو دلیلہ نے. اللہ کی بارگاہ میں اسرائیل کہنے لگے مالک تیرا نبی ہے, اب کیا کریں؟ کہا جیسے پیارا ادریس کہتا ویسے کر لے, مناظرہ کر لے, مناظرہ کر لے. تو اب مناظرہ ہوا. تو اسرائیل کہنے لگے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ جنت سے واپس نہیں آتے؟ تو کہا پہلے تو اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تیو تے میں چکھ لیا. تو کہا دوسری دلیل, کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندہ وَإِن مِّنكُمْ وَارِدُهَا إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ کا وعدہ ہے ہر بندہ جہنم کو ملاحظہ کرے گا, کیونکہ جہنم پل صراط کے اوپر ہے, گزر کے جنت میں جانا ہے. تے جہنم تے میں ویکھ لئی. تو تیسرا وعدہ یہ ہے جنہاں نو اللہ جنت چ داخل کر دے گا نا, تے رب دا آپ ہی وعدہ وما ہم منہا بخارجین, تے انہاں نو کڈے گا نہیں. میں تے رب دے وعدیاں دا پابند لادا, میں نہیں نکلنا. تو معراج یہ حضرت ادریس کی تھی, باہر نہیں آئے, پھر ادھر ہی رہے. اور ایک سونے کی معراج تھی, جنت تک نہیں گئے, اور جنت سے آگے گئے, عرش اولا تک گئے, سدرۃ المنتہا تک گئے, اور پھر وہاں تک گئے جہاں تک جبریل کی بھی انتہا ہو جاتی ہے. رب کو دیکھا اور دیکھ کے پھر واپس بھی آ گئے, اور رب کی بارگاہ میں بڑے سارے تحفے بھی لے کے آئے. وہ ساری باتیں انشاءاللہ شب معراج کو بیان ہوں گی. تو دیکھیں جنت نیچے ہے, عرش اس سے بھی اوپر ہے, سونا عرش سے ہو کے آ گیا, اور کمال یہ ہے پھر اپنے غلاموں کے اندر ہی آگے بیٹھ گیا. وہی زمین اور وہی چٹائی پہ آ کے بیٹھا, اتنے جلوے دیکھ کے. اس لیے علماء نے لکھا جانا تو کمال ہے, واپس آنا اس سے بڑا کمال ہے میرے نبی کا. تو یہ حضرت عیسیٰ ادریس کی معراج تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم کو معراج ہوئی. تو حضرت ابراہیم کو معراج یہ ہوئی کہ زمین و آسمان کی جتنی بادشاہت تھی نا, وہ ساری اللہ نے دکھائی. 7ویں سپارے میں. تو جب آسمان پہ گئے نا, تو بندے ایک کو دیکھا, توجہ ہے نا جی آپ کی, ایک بندے کو دیکھا گناہ کر رہا ہے, جلال آ گیا. رب کے خلیل حضرت ابراہیم, جلال آ گیا. کہا کہ مالک اسے ہلاک کر دے, تیری نافرمانی کر رہا ہے. اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک اور گناہ کر رہا ہے, تو یا اللہ اسے بھی ہلاک کر دے, تیری نافرمانی کر رہا ہے. اللہ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. جب تیسرا بندہ دیکھا نا جی, تو پھر جلال آ گیا. کہا یا اللہ اسے بھی ہلاک کر دے. کہا نہ خلیل نہ, میرے بندوں کے حق میں بد دعا نہ کر. تو یا اللہ پھر یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں. کہا کوئی نہیں, توبہ کریں گے توبہ قبول کر لوں گا. میں تو بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں, اور کسی طریقے سے تعلق جوڑ لے, کسی طریقے سے میری دہلیز پہ آ کے سر جھکا کے ایک آنسوئی بہا دے, ساری زندگی کے معاف کر دوں گا, ساری زندگی کے. تو کہا اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول کر دا. کہا توبہ نہ کرے تو میں انہاں نسلاں چ کوئی نیک بندہ پا دینا, او دعاواں کر کر بخشوا دیندے. تے کہا جے نسلاں چ بھی نیک نہ ہوئے, تے کہا قیامت والے دن پھر میری رحمت, میرے جلال اتے میری رحمت بھاری ہے. تو کہا میری مرضی ہے, عذاب دوں یا عطاب دوں, تو نہ بد دعا کر. ایک یہ ابراہیم خلیل اللہ تھے, ایک خلیل تھا. پھر جب رب کا حبیب گیا تو سونیا مانگ کیا مانگتا ہے, وہ اتنی بلندیوں پہ جا کے کہا مانگ کیا مانگتا ہے. کہا یا اللہ میرے امتیوں کی بخشش فرما دے. ادھر گناہگاروں کے لیے بد دعائیں ہو رہی ہیں, ادھر گناہگاروں کے لیے التجائیں ہو رہی ہیں. نبی پاک تو التجائیں کرتے رہے کہ
اے یا اللہ میری امت کے گناہگار بخش دے۔ تو موازنہ تو دیکھے نا جی، ایک معراج ابراہیم کو ہی، لیکن وہاں پہ جلال آ گیا، ایک معراج میرے آقا کو ہی، وہاں پہ کیا ہوا؟ پھر رحمت غالب آ گئی، کہا یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ تو یہ ایک معراج کا واقعہ حضرت ابراہیم اور حضور علیہ السلام کا۔ تیسری بات معراج کی، یہ ایک معراج اللہ نے اپنے کلیم کو بھی کروائی، کلیم کو بھی کروائی۔ تو وہ معراج بھی بڑی سونی تھی۔ رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ تیرا کلام سنتا ہوں، کبھی جلوہ تو دکھا، تیرا کلام سنتا ہوں۔ اور کسی نے کہا نا فرق طالب و مطلوب میں سمجھے کوئی، قصہ و تور، فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ تور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش ہے اور جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے کلام میں بڑی لذت ہے، کبھی دیدار ہی کرا دے۔ اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کہا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا یا اللہ ایک دفعہ کرا تو صحیح۔ اللہ نے فرمایا پھر ایسا کرو، تور 16ویں سپارے کے اندر واقعہ سارا لکھا ہے۔ کہا تور پہاڑ پہ آ جاؤ۔ تور پہاڑ پہ آپ گئے، کہا میں وہاں پہ ایک تجلی ڈالوں گا، صفاتی، ذاتی نہیں، صفاتی تجلی ڈالوں گا۔ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو کہا پھر تجھے دیدار بھی کرا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ پہنچے تو اللہ نے اپنے صفاتی تجلیوں میں سے جو کروڑواں حصہ تھا نا، اس کی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی۔ جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ سارے کا سارا جل گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ وہ شعر ابھی پڑھا نا جی، کوئی بے ہوش ہے اور کوئی جلووں میں گم ہے، کوئی کسی کو ہوش نہیں آ رہا، اور کوئی رب کا ایسے دیدار کر رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی۔ کہا سونا اپنے رب کو ایسے دیکھ رہا ہے، نہ ہی آنکھ جھپکتا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، رب کی ذات کا بھی نظارہ کر رہا ہے، امت کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے۔ ادھر ایک تجلی پڑی، سارا پہاڑ ہی جل گیا۔ جب پہاڑ جل گیا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا نا تو آپ کی سماعت اور بصارت اس میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، کیونکہ میں تو اب میرا ایک بیان آگے جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو میں کوشش میری 112% یہ ہوتی ہے میں کوئی بات ایسی بیان نہ کروں جو میں نے پڑھی نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ ابو ہریرہ والی روایت ہے، فرمایا جب اللہ کی خاص تجلی اس پہاڑ پہ پڑی نا، پہاڑ جل گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ اور کان، سماعت اور بصارت، اس میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ 30 میل دور تک، کتنے میل؟ 30 میل دور تک ایک سیاہ رنگ کی چوٹی پتھر کے اوپر چلتی ہوتی، حضرت موسیٰ اس کی چلنے کی جو آواز تھی وہ بھی سماعت کر لیتے۔ میں کہتا ہوں جس نے تجلی دیکھی ہے اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے، جس نے رب کی ذات دیکھی ہے اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ معراجیں تو دونوں تھی نا جی، ایک حبیب ہے دوسرا کلیم ہے، معراج دونوں کی تھی، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ کلیم وہ ہے جو رب سے کلام کرنے جائے، حبیب وہ ہے جس کو رب خود بلائے، کلیم وہ ہے جو خود کہے مالک میں تیری رضا چاہتا ہوں، حبیب وہ ہے
جس کو رب کے سونیا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ارے کلیم وہ ہے جو پیدل چل کے کوہ طور پہ جائے، اور حبیب وہ ہے جو براق پہ چڑھ کے عرش نور پہ جائے۔ کلیم وہ ہے جس کو رب کہے لن ترانی، حبیب وہ ہے جس کو رب کہے من ارانی۔ کلیم وہ ہے جس کو رب کہے، جو رب کو کہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حبیب وہ ہے جس کو رب خود دے سونیا تو اوپر آجا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہا معراج دونوں کی تھی، ایک نے خود کہا مالک بلا لے، ایک کو رب نے خود کہا سونیا آ جا۔ تو یہ دونوں معراجیں تھی۔ اور کسی نے کہا نا قرب موسیٰ اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، اور قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، اور طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ سونے کو خود بلایا تو نبیوں کو بھی معراج ہوئی، لیکن جو سونے کو ہی وہ تو کمال ہی ہوئی نا جی۔ ابھی واقعہ معراج شروع نہیں کیا، صرف تمہید باندھی۔ اللہ نے اپنے سونے کو پھر بڑے سارے انعام و اکرام سے نوازا، اور وہ لامکاں کی بلندیوں تک سیر کرائی۔ قرآن میں 2 جگہ پہ یہ ذکر معراج موجود ہے، باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 28 فروری کو نا عشاء کی نماز کے بعد، کنی تاریخ ہے 28 بروز سوموار معراج شریف دی رات ہے، ایتھے محفل ہے انشاءاللہ تے کہہ دیو انشاءاللہ محفل پاک ہوئے گی، اور لمبی چوڑی نہیں ہونی، 9:30 بجے پورے بیان ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک اگے بھی تقریر کرن جانا ہے، تو اونج بھی میں لمبیاں محفلوں دا قائل نہیں، بندیاں صبح فجر بھی پڑھنی دی، ساڑھے پکے نمازی بھی نہیں آندے، محفل لمبی ہو جائے پکے نہیں آندے، کچے دے پھر اللہ ماشاءاللہ، تو اس لیے محفل پوری جی کرنی اور ذکر کرنا سونے دا، تو میں یہ نہ ہوئے کہ لان کردہ پھر بار بار کہ آ جو تہاڈی مہربانی، یہ سارے محلے داری تقریباً بیٹھے، تو آپ سے گزارش ہے، التجا ہے، مہربانی ہے، جنہیں کو آئے ہو انہیں کو ہی آ جائے جے، رونق بان جائے گی۔ تو واقعہ معراج مختصر انداز میں آپ کو سنانا ہے، باقی طویل تو بڑا ہے، لیکن مختصر انداز میں موٹی موٹی باتیں سونے کی سنیں گے اپنے دلوں کو۔ دیکھیں نا جی، ہم نبی پاک کے امتی ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہے، فخر ہے نا جی، فخر ہے ہمیں، جس نبی کا امتی ہونے کی تمنائیں نبی کرتے رہے کہ ہمیں بھی ایک دفعہ حضور کا امتی بننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں بن اپنا دعائیں مانگے گھر بیٹھے ہی، نہ محنت کرنی پڑی نہ دعائیں مانگنی پڑی، سونے کا امتی بنا دیا، اور وہ سونا وہ 7 آسمان سے آگے، جنت دوزخ سے آگے، وہ سدرۃ المنتہا اور لامکاں کی بلندیوں پہ جا کے سانو نہیں بھولیا، تے اسی بھول جائیے اس رات، تے پھر اس نہ وڈی بے وفائی کوئی نہیں۔ اس لیے اگر سونے نے سانو نہیں بھولیا، ساڈے واسطے اللہ دی بارگاہ چ التجاواں کیتیاں، تے سانو بھی چاہیے نا کوئی ٹائم کڈی، آؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہہ دیو برکت پہ جائے گی۔ جڑے دوروں آئے نے وہ بھی کوشش کرن، عشاء تو بعد ایک چھوٹی جی نعت تلاوت ہوئے گی، اس تو بعد بیان شروع ہو جائے گا، گھنٹہ ہوئے پونا گھنٹہ ہوئے، بیان کر کے انشاءاللہ پھر دعا اور لنگر شریف دا بھی سلسلہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تواڈا آنا قبول فرمائے، نبی پاک دی کامل محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔